تیرے سپرد مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو فرمایا کرتے تھے دنیا کو الیہ تغررت الیہ تشوقت الیہ تزینت الیہ تشوقت. مختلف آیات روایات کو میں نے ایک جگہ جمع کر دیا. یہ سارے الفاظ ایک روایت میں نہیں ہیں. الیہ تشوقت الیہ تزینت الیہ تشوقت. تو کیا کر غری غیری غری غیری قد بکستک ثلاثا لا سبیل لی الیک. جا کسی اور کو دھوکہ دے, میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں, تیرا میرا کبھی بھی جوڑ نہیں بیٹھ سکتا. تو میرے بھائیو, آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو دھوکے کے گھر سے نکالنا تھا. مچھر کے پر کی حیثیت ان کے دلوں میں مچھر کے حساب سے بٹھانی تھی, اور اس مکڑی کے جالے کی حیثیت ان کے دلوں میں مکڑی کے جالے کے لحاظ سے بٹھانی تھی. لیکن دنیا چمک کے آ گئی, خوبصورت ہو کے آ گئی, مزین ہو کے آ گئی. اس کے حسن نے ہمیں جنت بھلا دی اور اس کی مصیبتوں نے ہمیں جہنم کو بھلا دیا. آج ہمارے طلبہ خود اعتمادی کے ساتھ دنیا کے لشکروں کو جا کر, دنیا کے نقشوں کو جا کر دعوت نہیں دیتے اور دنیا کی رنگینیوں کو دھوکہ نہیں بتاتے, بلکہ ان کی آنکھیں بھی چکا چوند ہو جاتی ہیں کہ اندر کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں, بلکہ بجھنے کے قریب ہیں. قریب ہے کہ ایک جھونکا آئے اور شمع بجھ کے رہ جائے اور پیچھے اندھیروں کے سوا کچھ باقی نہ رہے. کتنا خوفناک انجام آ رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے غافل ہو کر مر جائیں گے دنیا ہی سے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور کیا کہہ رہا ہے ملک الموت, أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأَدْبَارَهُم. اور کیا کہہ رہا ہے ملک الموت, أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخرجي وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. اور آگے چلا گیا قبر میں, النار يعرضون عليها غدوبا وعشيا. ان کی قبریں آگ سے بھر دی گئیں. کل قیامت کو اٹھے تو خاشعہ عاملہ ناصبہ تسلا نارا حامیہ. اعمال نامے اڑے تو وہ پکارے, یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اور جب ان کے ترازو تولے گئے تو ان کے لیے ترازو کے ان کی نیکیاں گھٹیں تو فمن خفت موازینہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. ادھر اعلان ہوا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. ادھر فرشتوں نے آ کے پکڑا مردوں کو, ادھر دیکھنا یہاں سے پکڑیں گے, یہاں سے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے اور یوں کھینچیں گے, سارا جبڑا باہر نکل آئے گا. عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے اور ان کی دہائی ہوگی رحم رحم رحم. آج رحم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اجاؤ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. یہ جماعتیں جا رہی ہیں جہنم کو, ان کی دہائی ہے, چیخ و پکار ہے, اور آگے دروازے کھلتے ہیں اور اوپر سے فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہے. الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. آگے آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعن طعن چل رہا ہے. یکفر بعضهم بعضا یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا. ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. دوسروں سے کہہ رہے ہیں هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. جواب آ رہا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. کوئی آج کسی کے کام نہیں آ رہا. ان کے لیے کھانا آیا ہے, ہائے میں مر جاؤں میں کیسے بتاؤں وہ کیا دکھ آیا. اور ایک روٹی کھاتے ہوئے اور کبھی مدرسے کی دال میں روڑا آ جائے تو سارا ذائقہ برباد ہو جاتا ہے, سارا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات کڑوے کدو رائن میں پک جاتے, وہاں کون چکھا کرتا تھا تو سارا سالن زہر ہوتا تھا. ہمیں بھول نہیں سکتا ہوں زندگی کے وہ دن. 6 مہینے کدو کھاتے تھے, 6 مہینے گاجر کھاتے تھے. جب تک کدو کڑوے نہ ہو ہمیں چھٹی نہیں ملتی تھی, جب تک گاجر میں جالا نہ بن جائے چھٹی نہیں ملتی تھی. حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. اور وہ کیا کھانا ہے جس کے لیے خود کہا جا رہا ہے ہائے ہائے ایک قطرہ زمین پہ گر جائے جہان کڑوا ہو جائے. وہ پانی کون سا پانی ہے؟ یسقا من ماء صدید. وہ کیا بلا ہے؟ یشفی الوجوہ. وہ کیا بلا ٹھکانہ ہے؟ ساعت مرتفقہ. وہ گھر کیسے ہیں؟ نارن احاط بہم سرادقها. وہ چارپائیاں کیسی ہیں؟ لہم من جہنم مہاد. ان پر چادریں کیسی ہیں؟ ومن فوقہم غواش. اور میرے بھائیو یہ دنیا جا رہی ہے میرے رب کی قسم جہنم کی طرف. تبلیغ فرض ہے, سنت ہے, واجب ہے, میں اس چکر میں نہیں پڑتا. اور جاؤ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے, جاؤ دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے. دیکھو کتا بھی آگ میں جلتا انسانی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا. بلی آگ میں جلتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جاؤ دیکھو سارے کراچی میں جہنم کی آگ بھڑک چکی ہے, سارا کراچی جہنم کی آگ میں دہک رہا ہے. اور میرے بھائیو جس کا گھر لٹے وہ مسئلہ نہیں پوچھتا آگ بجھانا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. وہ ہائے کرتا ہے. کوئی ہائے والے طلبہ پیدا کرو, کوئی ہائے والا جگر لے کے آؤ.
खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हमें तबलीग वालों की तकरीरों ने मुतासर नहीं किया था, हमें तो उनके रात के रोने ने रुलाया था। हमारे लिए नाम लेके दुआएं का, मैं उसका ना बेटा, ना भतीजा, ना नवासा, ना पोता, मैं कुछ भी नहीं लगता। मेरा तो बाप मेरे लिए रो के दुआ नहीं करता, ये क्यों मेरे लिए रो रो के दुआ कर रहा है कि अल्लाह इसको हिदायत। कोई दर्दमंद दिल पैदा करो। मुनाजराना हमारा तरीका तदरीस है, मुनाजराना तरीका इल्म है। दिल संगलाख चट्टाने बन जाते हैं, अशद कस्वा बन जाते हैं। पता नहीं वो चश्मे कहाँ चले गए जो कभी फूटा करते थे, वो झरने क्यों खुश्क हो गए जिनका पानी शर्क से गर्ब को लहलहा दिया करता था। हम तो खिजा में पैदा हुए, खिजा में ढलते जा रहे हैं। पता नहीं बाहर क्यों देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन अल्लाह पाक से जिद जरूर न करते हैं, ऐ मौला सारी जिंदगी तूने खिजा दिखाई है, बाहर जरूर दिखाना। हम तो उजड़े चमन के माली हैं, आप लोगों को दर्द नहीं है, आप फिरे नहीं लोगों में, आप तो सारा दिन कील काल ई आ में लगे रहते हैं। हमने भी किया है, बड़े ज़ौक़ से किया है। अल्लाह मुझे दावे से बचाए, मैं तो भूल चुका हूँ सब कुछ, इसलिए मैं दावा भी करूँ तो पागल हूँ, और सब कुछ जानने वाला भी अगर दावा करे तो इससे बड़ा कोई नादान नहीं जो कहे मैं जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। इससे बड़ा जाहिल तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हम सब दीवाने हैं मेरे भाइयों, हमें लोगों की नाफरमानियों ने हमें पागल कर दिया है, दीवाना कर दिया, हमारी अकलें मौफ हो गई हैं। न घर अच्छा लगता है, न ज़राअत अच्छी लगती है, न कारोबार अच्छे लगते हैं। जब हम एक रेले का रेला देखते हैं जो जहन्नुम की तरफ खींचा जा रहा है, ऐसे खूबसूरत चेहरे कि जिनको देख के दिल में हाय भाए, ऐसे चेहरे जहन्नुम में जल जाएंगे। इस खिजा को बाहर में लाने के लिए बारिश का पानी नहीं चाहिए, आंसुओं का पानी चाहिए, अंदर के दर्द, अंदर के गम। हम तो उजड़े चमन के माली, चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था गुल था। खुली जब आंख नरगिस की, न था चुज़खार कुछ बाकी, बताता बागबां रो रो, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। हमारे पास तो किताबें रह गईं, दास्तानें रह गईं, न आप कुछ करते हो, न आगे कुछ उम्मीद नजर आती है। कीलो काल का मिजाज बना, मुनाजराना मिजाज बना, ना फरमानों से नफरत करते हो, दीन से दूरों को हकारत की नजर से देखते हो। और भाइयों, ये जुनैद जमशेद के हम पाँव न पकड़ते तो ये आज न खड़ा होता। हम इसको और तू बदमाश जालिम फासिक फाजर, तू नाचता है गाता है, तू कोई मुसलमान है, तो आज ये यहाँ आपके सामने खड़ा ना होता। हमने इसके भी पाँव पकड़े, 10-12 से इसके पाँव पकड़े हैं, तब अल्लाह इसको यहाँ लाया है। तबलीग में ये दर्द फरोख्त होता है, ये दर्द ये यहाँ फरोख्त होता है। जैसे मदरसे में इल्म मिलता है, कोई 50 साल तबलीग में लगा ले, उससे इल्म नहीं आएगा, उससे आलिम के कदमों में बैठना पड़ेगा। और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कि अगर उम्मत का दर्द अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, तबलीग में धक्के खाओ, ये कसक और कहीं नहीं मिलेगी, ये घाव और कहीं नहीं आपको लगेगा, ये जख्म और कहीं नहीं आपको लगेगा। जब फिरोगे लोगों में और उनके धक्के खाओगे, उनकी गालियां सुनोगे, फिर सह जाओगे, पी जाओगे, चुप कर जाओगे, अंदर में एक आग लगेगी, आग लगेगी। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, गोर किस दिल जले की है कि सुबह शाम धुआं यहाँ से उठता है। मीर दर मीर तकी मीर की तरह तुम्हारे दिल से धुएं उठने लग जाएंगे, सुलगने लग जाओगे गीली लकड़ी की तरह। खुश्क लकड़ी तो जल के राख बन जाती है, गीली लकड़ी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है। तबलीग में फिरोगे, सुलगता ईंधन बन जाओगे, तुम रो रो कर भी तुम्हारे आंसू खुश्क नहीं होंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं तो ये दुखड़ा लेके फिर रहा हूँ कि आज इल्म की महफिलें भी सूनी हो गईं, और आज उम्मत के दर्द और गम की महफिलें भी सूनी हो गईं। न किसी के अंदर ना फरमानों का दर्द रहा, और न किसी को इल्म के सदफ, इल्म के मोती चुनने का दर्द रहा। विफाक के पर्चे याद कर लिए, पास हो गए, वो सवाल पक्के हैं, उन्हीं में से सवाल आएगा, उसी को हल करेंगे, याद करेंगे, इम्तिहान देंगे, पास हो जाएंगे। इल्म की दुनिया भी उजड़ती नजर आ रही, और तबलीग की दुनिया भी और बाहर की दुनिया भी उजड़ती नजर आ रही। आप हो दवाए दिल वाले, आप हो दवाए दिल वाले, और आप अपना दुकान उठा के जाने की सोच रहे। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा चले। क्यों बढ़ाते हो अपनी दुकानें? लौटो अपने मैदान की तरफ, लौटो अपने असल की तरफ। आप जानते नहीं हो अल्लाह के नबी की आपको विरासत मिली हुई है। आपका बराह रास्त सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से मिला हुआ है। वो इल्म नबुव्वत जो अल्लाह के नबी के सीने पर उतरा। इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, वाह 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 वाह, इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन। कौन लाया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। कहाँ आया? अला कल्बिका, अला कल्बिका, मेरे हबीब तेरे दिल के अर्श पर आया। क्यों आया? लितकून मिनल मुंज़िरीन। मुंज़िर, मुंज़िर, खतीब को मुंज़िर नहीं कहते। खतीब गा गा के
مجھے بتاؤ میں کس کس بات کا نوحہ کروں، کس کس بات پہ ماتم کروں کہ ہمارے مقرر ممبر پہ بیٹھے گاتے چلے جا رہے، گاتے چلے جا رہے، گاتے چلے جا رہے، جس کا مر جائے وہ گایا کرتا ہے، جس کا مر جائے وہ گایا کرتا ہے کہ وہ رویا کرتا ہے۔ خطیب کی مثال تو اس کی ہے جس کے سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہ رو رو کے اپنا غم سناتا ہے۔ یہ ہمیں کن خطیبوں سے واسطہ پڑا ہے؟ تم سب کے شوق بھی یہی چڑھے ہوئے ہیں، قاری حنیف کی نقل اتاروں، عبد المجید ندیم کی نقل اتاروں، کوئی سر لگاؤں، میرا بھی سر زندہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، سر نہیں سوز لاؤ، دنیا آج بھی سننے کو تیار ہے۔ مرہم لاؤ، مرہم لاؤ کہیں سے، زخمی کائنات ہے، زخمی ایک ایک انسان ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بچہ کیا عورت کیا مرد، کیا غنی کیا نادار۔ مرہم لاؤ ان کے سامنے، مرہم رکھو شفیق طبیب کی طرح، شفیق جراح کی طرح۔ یہ کیا میرے بھائیو مصیبت آ گئی کہ مقرر جمعے پہ تقریر کر رہا، گاتا ہی جا رہا ہے، گاتا ہی جا رہا ہے، ترنم میں بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ یہ رونے کی جگہ ہے، یہ ترنم کی جگہ ہے۔ اور جو چیز ماحول میں ہو اس کے خلاف بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور غور کرو یہ کہاں جا رہی ہے انسانیت، جب مائیں بچے کا درد دیکھ کے تڑپتی ہیں، جب ان ماؤں کے سامنے ان کے جگر کے گوشے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے اور فرشتوں کی مار ہوگی اور اوپر سے اللہ کا غضب ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے تھوڑا سا عذاب ہی کم کروا دو۔ وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات، وہ کہیں گے قالوا بلا، وہ کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اب تمہاری دعا بیکار ہے۔ کہیں گے یہ تم مانتے نہیں، کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، جہنم کا فرشتہ وہ کہے گا کیا بات ہے؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ جواب آئے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ تو اب کیا کریں؟ اب اللہ سے بات کرو، اب کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہائے ہائے اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهنكم عن الآخرة أو كما قال وقال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها۔ میرے بھائیو، جنت کے چاہنے والے سویا نہیں کرتے اور دوزخ سے ڈرنے والے غافل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا ہے؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مر گئے برباد ہو گئے، معافی دے دے۔ اب نہیں کریں گے، جواب سنو اخسؤوا فيها ولا تكلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالک سے کہے گا تالا لگا دے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اب یہ شہیق ہے، زفیر ہے، خالدین فیہا ہے، ما دامت السماوات والارض ہے، خالدین فیہا ابدا ہے۔ جہنم والوں سے یوں کہہ دیا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر پھر تمہیں نکال دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جنت والوں سے کہہ دیا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنا عرصہ تمہیں جنت میں رکھ کر پھر نکال دیا جائے گا، تو وہ رونے بیٹھ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، اب یہ بھی ہمیشہ وہ بھی ہمیشہ، وہ بھڑکتی آگ ہے، دہتے شعلے ہیں، ایک انگارہ ساری کائنات کو جلا دے۔ اس طرف بھائیو، میرے بھائی، میرے چاچے، میرے بیٹے، میری مائیں، میری بہنیں، اور یہ سب ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں، امت کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، امت کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں۔ جاؤ دیکھو بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس خوفناک تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس علاج ہے، آپ کے پاس علاج ہے، آپ کے پاس علاج ہے۔ میں آپ سے گلہ نہ کروں تو اور کیا کروں، میں تو مفتی بھی نہیں، میں تو عالم بھی نہیں، میں تو اب طالب علم بھی کوئی نہیں رہا۔ بات پھر کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، پھرتے 32 برس گزر گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے امت کے درد کو قریب سے جا کے دیکھا ہے، آپ نے قریب سے ہو کر نہیں دیکھا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، دلائل نہیں دیتا، ہاتھ جوڑتا ہوں، دلائل نہیں دیتا، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی محبت میں انسانیت پر رحم کرو، محبتیں دلائل نہیں پوچھا کرتے۔ جو اس نے لیلا کے بارے میں کہا تھا پھر اس کی زبان خاموش ہو گئی تھی، پھر اس کا غم لیے مر گیا تھا۔ عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلۃ من الدہر ولم یسر الی خیالها، یہ اس کا آخری شعر ہے اس کے بارے میں، اور لیلا کا آخری شعر اس کے بارے میں سن لو، وعنہ عفا ربی واحسن حالہ وعزت علینا حاجۃ لا ینالها،
ارے بھائیو عشق دیوانہ کر دیتا ہے، مستانہ کر دیتا ہے، بیگانہ کر دیتا ہے. آپ کیلو کال کے چکر سے بھی نکلے نہیں ہو. ہائے ہائے، مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ گیا. زاد زاربا یضرب چھوڑ ملا، کوئی عشق دا سبق پڑھا سانو. یہ ہماری زبان کی شاعری ہے. زاد زاربا یضرب چھوڑ ملا، کوئی عشق دا سبق پڑھا سانو. عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہوں. سجدیوں سر چین نبا ہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سچا حقیقی جڑا، معشوق مہید مننے. سر نو موڑے تے سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، تھوڑے سائے تلواراں کھنے. یہ بھائیو کوئی عشق کا سبق بھی پڑھو. کیلو کال کیلو کال کیلو کال. یہ وہ درد لاؤ، وہ غم لاؤ، یہ بھی ضروری ہے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر ہم حدود کو کیسے پہچانے؟ لیکن یہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر بھی کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا. اس کے بغیر بھی کوئی راحت نہیں ہے. اگر ہمیں مشکات نبوت والا درد نہ ملا، وہ غم نہ کیوں رو رہے ہیں؟ وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ کیوں ہو رہا ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. یہ آیت مجھے حیران کر دیتی ہے، اور میرا دعویٰ ہے اس آیت کا کوئی ترجمہ نہیں. میں کر دیتا ہوں لفظوں کا ترجمہ، آپ آہیں بھرتے بھرتے کہیں مر نہ جائیں. لیکن میرے بھائیو، مجھ سے بڑے علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑے فصیح و بلیغ، یہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو اس آیت کے اندر جو درد و غم اللہ نے بتایا ہے اپنے نبی کا، اس کو کون سی زبان ہے جو الفاظ کا جامہ پہنائے گی اور الفاظ کا لبادہ پہنائے گی؟ آپ کے اندر میں اگر یہ درد نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ تڑپ اور کسک نہیں ہے، تو آپ ادھورے وارث ہیں. ادھورے وارث ہیں. جب باپ کی وراثت ہمیں ملی 1988 میں، ہمارا باپ فوت ہوا، ہمیں نہیں خبر تھی. ہم کہتے تھے بابا پیسے چاہیے، ہمیں پیسے مل جاتے تھے. بابا اتنے چاہیے، اتنے مل جاتے. ادھر جانا ہے لے لو بیٹا، ادھر جانا ہے لے لو بیٹا، شادی کرنی ہے لے لو بیٹا. جب بابا مر گیا تو پھر صرف ہمیں زمین نہیں ملی، زمین کا غم بھی ملا، زمین کا درد بھی ملا، زمین کی پریشانیاں بھی ملی اور زمین کی تکالیف بھی ملی. وراثت ہم ورثہ ہیں. نہیں، یہ چیز عام نہیں ہو سکتی. وارث وہ ہے جس وراثت کا درد بھی ہو، وارث وہ ہے جس وراثت کا غم بھی ہو، وارث وہ ہے جو اس کے لیے تڑپتا کسکتا بھی ہو، وارث وہ ہے جو اس کی نمو اور افزائش کے لیے پریشان بھی ہوتا ہو. وہ وارث کیسا وارث ہے جو زمین کو بیچ کے کھا جائے، بنجر ہو گئی، اسے دردناک ویران ہو گئی، دھنس کے چلا گیا. ہوا نیو ٹاؤن کی کرتا ہے، دارالعلوم کی. اب تو رائمنڈ والے بھی سند دیتے ہیں، تو رائمنڈ کی سند لے کے یہ وارث بننا چاہتا ہے. نہیں. وہاں نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن من خردل اتینا بها وکفر. سند نہیں جلے گی. وحصل ما فی الصدور چلے گا. سند نہیں جلے گی، حصل ما فی الصدور چلے گا. یہاں کیا لائے ہو؟ یہاں کون ہے؟ یہاں کس کو قبلہ بنایا تھا؟ یہاں سے کس کو پوجا تھا؟ یہاں کیا درد تھا؟ یہاں کیا غم تھا؟ یہاں کیا تڑپ تھی؟ یہاں کیا کسک تھی؟ وارث بنو. ہمیں تو باپ کی پریشان کر دیا، پریشان. اب پیسے کبھی نہیں پوچھا تھا ابا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس، ہمیں اتنے چاہیے. اب خود پوچھنا پڑتا، ہاں بھائی کتنے پیسے پڑے منشی صاحب، گزارا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک ذمہ دار جتنی وراثت کا غم تو پیدا کر لو. ایک تاجر کے بھائیو آپ کے اندر شمع نہیں جلیں گی، سورج چمک اٹھیں گے، سورج چمکیں گے کہ بہتا ہوا. جس کی جگہ پانی کی حسن ہے، اس کی آواز میں ایک دلکشی ہے. تم ہر لحاظ سے حسین بنتے چلے جاؤ گے. انسانیت کو خبردار کرو، لٹ گئے. جنت کے چاہنے والے نہ رہے، جنت کے خریدار نہ رہے، اللہ رسول کی محبت کے متوالے نہ رہے. کہ امت ایسی تاریخ رکھتی ہے کہ جو اللہ بیٹھے بھڑ گئے، آروں سے چیر دیے گئے. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه، ہڈیوں سے ان کے گوشت کو نوچ دیا گیا. نشروا بالمناشیر، آروں سے چیر دیے گئے. اور سلبوا علی الاخشاب، وہ سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، دریاؤں میں بہا دیے گئے، شیروں کے سامنے ڈال دیے گئے. اور اپنے اللہ کو جان چکے تھے، دن دیکھے اس پہ قربان و فدا ہوئے. از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. وہ ان کے اندر میں اتر گیا تھا، ہمارے پاس الفاظ رہ گئے. اب تو مرنا رونا یہ ہے کہ الفاظ بھی کوئی نہ رہے. دونوں میدان خالی ہیں. علم کی محفلیں بھی سونی ہوتی چلی جا رہی، یہ انگیٹھیاں بھی ٹھنڈی ہوئی پڑی ہیں، اور عوام کی انگیٹھی تو ٹھنڈی کیا، وہ تو ویسے ہی راکھ بھی اڑ گئی.
راکھ بھی اڑ گئی. راکھ کے نیچے انگارے اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کر کے بجھنے میں جلدی دکھاتے ہیں کہ شاید ہماری مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے. وہ بھی بجھ کے راکھ میں راکھ بن جاتے ہیں. ظالم ہوائیں ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں. عوام پر بھی محنت کرو, اپنے علم پر بھی محنت کرو, ان کے اندر جنت کے شوق جگاؤ. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ادھر یہ بھاگیں, ادھر کی تو انی الی الجنۃ مشتاق, انی الی الجنۃ لمشتاق, انی اجد ریح الجنۃ من دون احد. یہ شوق ان کے اندر بیدار ہوں. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا, نسب کا بھی ادنا, شکل کا بھی ادنا, آپ شکل کے بھی اعلیٰ اور رنگ کے بھی اعلیٰ, نسب کے بھی اعلیٰ, نبوت کے حامل. انکم فضلتم علینا بالالوان والصور والدین. یا رسول اللہ ارأیت ان آمنت بما آمنت وعملت بما عملت انی لکائن معک فی الجنہ. تو آپ نے فرمایا غم نہ کر, ایمان عمل یہ ایک ایسی دولت ہے جب تو جنت میں جائے گا تو تیرے آج کی بدصورتی کے بدلے میں اللہ تجھے ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے تیرے چہرے کا نور دکھائی دے گا. کہ یا رسول اللہ جنت کیسی ہے؟ آپ نے بتایا. کہ یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں. پھر آپ نے بتایا. یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں. پھر آپ نے بتایا. جب اس نے متعدد مرتبہ پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کتنا پوچھے گا, بس کر, لا تفقل, بوجھ مت بن اللہ کے نبی پر. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تجھ سے نہیں پوچھ رہا, مجھ سے پوچھ رہا ہے, پوچھنے دو. کبھی آپ نے پوچھا جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کے شوق پر اللہ بھی شریک مجلس ہو گئے. جبریل جاؤ میرے بندے کو سناؤ. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینی یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما لقاهم نظرا, ظاہر کا حسن, سرور اندر کا حسن, نظرہ باہر, سرور اندر. نظرہ کیا ہے؟ بہار کی کومپل کا سبزہ دیکھو, ایک سبزہ آج کے موسم کا, فروری میں دیکھو کومپل پہ جو سبزہ آتا ہے, کلیوں پہ جو سبزہ آتا ہے وہ کیسا حسین, کیسا خوبصورت, کیسا ملائم, وہ کیسا پرکشش. یہ نظرہ ہے. نظرہ کا ان کے اوپر نظرہ, ان کے اندر سرور. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا, ان کا جسم ریشم سے ڈھک دیا گیا اور ان کو جنت کا وارث بنا دیا گیا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. پھل کھائے جا رہے, لحم طیر مما یشتہون احلی من العسل الین من الزبد اشد بیاضا من اللبن ولیس فیہا عجم. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ جنت میں وہ بیر کا درخت ہے اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں, وہ کانٹے تو لگیں گے. تو آپ تو کہتے ہو جنت میں کوئی تکلیف دہ چیز ہی کوئی نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا یخفض اللہ اشواقها, ہر کانٹا اللہ ہٹائے گا. ویجعل مکانۃ کل شوکۃ ثمرہ, ہر کانٹے کے بدلے میں پھل لگائے گا. وہ 72 ٹکڑوں میں تقسیم اور اس کے سامنے بکھر جائے گا. ہر ٹکڑے کا رنگ الگ, ذائقہ الگ, ہر ٹکڑے کی لذت الگ, حلاوت الگ. کھاؤ لحم طیر مما یشتہون ہے, فاکہۃ مما یتخیرون ہے. وہ احلی من الشہد سے زیادہ میٹھے, دودھ سے زیادہ سفید, گٹھلی کے بغیر, مکھن کی طرح نرم. اذا جز منها شیء عاد مکانہ, ایک توڑو دوسرا لگا دیا جائے. نہ موسم کی قید, نہ زراعت کی پابندیاں, نہ پانی لگانے کا مسئلہ, نہ حفاظت کا مسئلہ. اور پھر اوپر جھکے ہوئے ہیں. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى